हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें 30 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। तेल की कीमतों का फायदा अवाम को मुंतकिल करने की बजाय बलोचिस्तान पर लगाएंगे। रकम से आलमी मयार की कोयटा, खजदार, कलात रोड तामीर की जाएगी। कौमी शाहरा की बहाली मोटरवे के मयार पर की जाएगी। बलोचिस्तान के अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मैसर आएंगी। बचत की रकम पिछड़ी केनाल का फेज़ 2 भी मुकम्मल करने में इस्तेमाल होगी। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। अवाम को बिजली की कीमतों में 51 अरब रुपए से जायद रिलीफ मिलने का इम्कान। रवा माली साल की तीसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होगी। डिस्कोज की जानिब से नेपरा में दरखास्त जमा करा दी गई। नेपरा 29 अप्रैल को दरखास्त पर समाअत करेगा। इससे कबल मुल्क भर के सार्फिन को दूसरी समाही में 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया गया था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवाबी, दीर, सवात, मालाकंड और चित्राल समेत कई शहरों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों एबटाबाद, बडग्राम, गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़मीन लरज़ उठी। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.3 और गहराई 21 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ बगलान अफगानिस्तान से 167 किलोमीटर मशरिक में था। अफगानिस्तान के कई इलाके भी शदीद ज़ल्ज़ले के बायस लरज़ उठे। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। जनरल आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। ऐसा करने वाली आंख को पैरों तले रोन देंगे। सबको मालूम है कौन दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। सवात समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दों को आबाद करके गलती की गई। साबिक हुकूमत की गलतियों के बायस दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। वज़ीर आज़म का समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज़ में 5%, मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी के अहकामात। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल फाल करने का ऐलान। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से निमट सकती है। मुल्क की तरक्की में हर रुकावट मिलकर हटा देंगे। कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके ना ही झुकेंगे। शोहदा की कुर्बानी लाजवाल है, जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। पाकिस्तान को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। हुकूमत के मुआशी मुहाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी गई। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया। पाकिस्तान के मुकामी करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ। फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। फिच की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। क्रेडिट रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुशाइंद है। रेटिंग में बेहतरी मुआशी तरक्की और इक़वाम आलम के मईशत पर इत्तमाद का मज़हर है। मुल्की मईशत में मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
معاشی ترقی کے لیے ہم نے رکنا نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ ہم ایک تسلسل سے گروتھ کی جانب جا رہے ہیں۔ اس سال ہماری ترسیلات زر 38 ارب ڈالر کے قریب پہنچ جائیں گی۔ ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی۔ وزیر خزانہ کی خصوصی گفتگو۔ محمد اورنگزیب کا پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کرنے کا خیر مقدم۔ کہا ریٹنگ CCC+ سے بھی مائنس کرنا معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ہمارے معاشی آؤٹ لک کو مستحکم قرار دینا خوش آئند ہے۔ فچ ریٹنگز کی اقدامات سے حکومت کے معاشی ایجنڈے کو تقویت ملے گی۔ جنگ بندی کی تجاویز، مذاکرات اور عالمی احتجاج بے سود۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملے جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 21 فلسطینی شہید، 69 زخمی۔ جنوبی غزہ میں فیلڈ اسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ہارورڈ یونیورسٹی سے معافی کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ کالج کیمپس میں یہود دشمنی کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے علم میں ہونا چاہیے کہ قوانین کی پاسداری کی جائے۔ ہارورڈ اور کولمبیا یونیورسٹی سے بات چیت جاری ہے۔ معاملات جلد طے پا جائیں گے۔ چین ٹیرف میں کمی چاہتا ہے تو اسے پہل کرنا پڑے گی۔ امریکہ کو چین کی نہیں، چین کو امریکہ کی ضرورت ہے۔ امریکہ تجارتی لحاظ سے کسی بھی ملک کو چین سے بہتر یا بدتر نہیں سمجھتا۔ ایران کے ساتھ بات چیت کا دوسرا مرحلہ آئندہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکی صدر ہر صورت ایران کے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ترجمات وائٹ ہاؤس، کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ۔ بانی PTI کے لیے شاید آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں یا ہو جاتی یا ہو سکتی ہیں، لیکن ان آسانیوں کی راہ میں سوائے ان کی اپنی ذات کے کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ جب بھی آسانی پیدا ہونے کی توقع ہوتی ہے، ان کا جو باہر کا ایک بریگیڈ ہے سوشل میڈیا کا، وہ برس پڑتا ہے یا وہ خود ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ بانی PTI اپنی رہائی میں خود رکاوٹ ہیں۔ اس معاملے میں وہ خود کفیل ہیں۔ سیاست ٹھہری ہوئی جھیل کی طرح نہیں۔ بانی کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ جب بھی ان کے لیے آسانی ہونے لگتی ہے، ان کی سوشل میڈیا بریگیڈ آ جاتی ہے یا وہ خود ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں، یہ ون مین آمریت ہے۔ کبھی کہتے ہیں مذاکرات کریں گے، کبھی کہتے ہیں تحریکیں چلائیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ پٹیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ہمارے 5 وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں۔ میری رہائی آئین اور قانون اور پاکستان کے لا کے مطابق ہوگی۔ میں ہر قسم کی ڈیل کو رد کرتا ہوں۔ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی مذاکرات کرے۔ میں نے اپنے لیے مذاکرات کرنے کے لیے کسی کو اعتراض نہیں کیا ہے۔ بانی نے ہر قسم کے ڈیل کو رد کر دیا، اپنے لیے مذاکرات کا کسی کو اختیار نہیں دیا۔ بانی نے کہا میری رہائی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ جب تک گنڈاپور کی ملاقات بانی سے نہیں ہوگی، منرل بل پر پیش رفت نہیں ہوگی۔ بانی نے کہا مائنز اینڈ منرلز ایکٹ پر سیاسی قیادت سے ملاقات کے بعد بات کریں گے۔ بانی کی فیملی کو پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں بس بہت ہو گیا۔ بانی کی بہنوں سے ملاقات نہ کرانا عدالت کی توہین ہے۔ ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاک امریکہ تعلقات کے استحکام اور فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ پنجاب میں سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے لیے 2 طرفہ تعاون کے فروغ کا عزم۔ مریم نواز کے وفد کو پنجاب میں زرعی صنعت، IT، توانائی، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن کے 25 رکنی وفد کی ملاقات۔ مریم نواز نے لاہور کو ECO کیپٹل قرار دینے میں معاونت پر ترکمانستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مریم نواز نے کہا گندم کے کاشتکاروں کو محنت کا پورا معاوضہ ملے گا۔ شاندار کسان پیکج کا اعلان آج ہوگا۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے پیکج تاریخ کا منفرد، بہترین اور بے مثال ثابت ہوگا۔
پانی کی تقسیم کا تنازع، پنجاب کے بعد سندھ کا بھی ارسا کو خط، ٹی پی لنک کینال کھولنے پر سندھ حکومت کا ارسا سے شدید احتجاج، ٹی پی لنک کینال فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو نے ارسا کو احتجاجاً خط لکھ دیا۔ جام خان شورو نے خط میں موقف اختیار کیا، سندھ کو 62%، پنجاب کے کینالز کو 54% پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ ٹی پی لنک کینال کھولنے سے سندھ میں پانی کی مزید قلت بڑھ جائے گی۔ ٹی پی لنک کینال کھولنا سندھ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ پنجاب حکومت نے پانی کی تقسیم پر ارسا کو لکھے خط میں پنجاب کے حصے کا پانی سندھ کو دینے پر سخت موقف اپنایا تھا۔ جنگ بندی کی تجاویز، مذاکرات اور عالمی احتجاج بے سود، غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 21 فلسطینی شہید، 69 زخمی۔ جنوبی غزہ میں فیلڈ ہسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے، شہداء کی مجموعی تعداد 51,000 ہو گئی، 1,16,343 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث طبی سامان اور ادویات کی قلت، سینکڑوں مریض مشکلات کا شکار۔ حماس جنگ بندی تجویز کے بعد اسرائیل نے نئی تجویز پیش کر دی۔ حماس رہنما نے کہا، اسرائیلی جنگ بندی کی نئی تجویز نظر ثانی کر رہے ہیں، حماس کو غیر مسلح کرنے کی درخواست سننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ امریکہ سے معاہدہ بڑا تعمیری اور مفید ہوگا، یورپ نہیں چاہتا روس کے امریکہ کے ساتھ بات چیت آگے بڑھے، دونوں اطراف سے ڈیل کے لیے سیاسی منشا نظر آتی ہے۔ روس کا امریکہ کے ساتھ روابط اور مثبت پیش رفت جاری ہے۔ روس نے امریکہ سے امن معاہدے کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا، ترجمان کرملن۔